ابھی میں نے توبہ کی اور ابھی تو نے اپنی مخلوق کے دل میری طرف موڑ دیے. ابھی بھائی توبہ کھری سچی مہلت کے وقت توبہ کرو. پھر جب وہ والا وقت آتا ہے نا جب سزا شروع ہو جاتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں مانگا کرو رب دکھوں میں جلدی قبول کرے گا. سکھوں میں مانگ لو دکھوں میں جلدی قبول ہوں گی. تم صرف دکھوں میں مانگتے ہو پھر حکمت الہی کے تحت دیر ہوتی ہے. بھائی پہلی ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. ولی کی پہلی صفت کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا, اس نے کہا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب, کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. اس نے کہا اللہ کرے پیر بھی توبہ کر لے, مرید تو بڑا رو گیا بیچارہ, اللہ کرے یہ بھی توبہ کرے, یہ بھی باز آئے. توبہ انسان کو نوازتی ہے ہر وقت, ہر جملے سے, ہر بات سے. اور ایسی غلطیاں جن کا ہمیں پتہ ہے ان سے تو کرنی ہے, جن کا نہیں بھی پتہ ان سے بھی. اب کیا کریں؟ التائبون العابدون, اب اللہ کی عبادت کریں. ولیوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کی. ہمارے زمانے میں نفلوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. عصر کی پہلی 4 سنتے ہیں, عشاء کی کتنے فیصد لوگ پڑھتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا گھروں میں حجرے مخصوص ہوتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ, کچھ نوافل گھروں میں بھی پڑھا کرو. وہ اذانوں سے پہلے وضو کر کے بیٹھے ہوتے تھے, مصلے آباد ہوتے تھے, اور بہت سارے بزرگوں کی قبریں اس جگہ پہ بنی جہاں وہ عبادت کرتے تھے. نفلوں سے دور ہے ہم, نفلوں سے. نفل سے کیا ملتا ہے؟ نفل پڑھنے سے رب رحمان ملتا ہے, اللہ ملتا ہے نفل پڑھنے والے کو. بخاری مسلم میں موجود ہے میرے نبی پاک صلی اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھے. وہ ساری دنیا کو سویرے بتائے نا کہ جدو میں سویرے 3 بجے اٹھیا نا ادو میں ویکھیا تے کتے پونک رہے سن. یہ تو نے خبر دی ہے کہ میں صبح 3 بجے نہ. یہ کس کے ساتھ راز ہے بولیے؟ بڑی زبردستی بات بندے بٹ کے بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کوئی بندہ ملے تو اسے بتائے. آج جی میں سویرے سویرے اٹھیا, سویرے تے ایک منڈا ٹیلی فون تے لگا سی. میں کہا تسی نفل پڑھن اٹھے سو کہ منڈا ویکھن اٹھے سو؟ تو جڑے کام اٹھے سو کرو, انہوں لگا رہن دیو, اپنا کام کرے. وہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غبار چڑھا ہوا ہے طبیعت میں کہ کسی طریقے میں بتا دوں کہ میں سویرے 3 بجے. تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں شراکت داری ہو گئی, اور اللہ کو شراکت داری پسند نہ. تو وہ اپنے رب کے ساتھ راز نیاز کا وہ عبادت کا ثواب بڑھ جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کثرت سے نفل پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں, پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں, پھر میں اس شخص کا وجود بن جاتا ہوں. کیا مطلب؟ یہ بخاری مسلم ہے. آنکھیں بندے کی ہوتی ہے, طاقت اللہ کی ہوتی ہے. ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں, طاقت اللہ کی ہوتی ہے. پیر بندے کے ہوتے ہیں, طاقت اللہ کی. تو پھر اگر کوئی ولی دور سے سن لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ تو اگر کوئی ولی دور سے دیکھ لے تو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اگر کوئی ولی ہاتھ بڑھا کے کسی کی پریشانی دور کر دے تو طاقت کس نے دی؟ یہ پیچھے طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو یہ بخاری مسلم ہے. اللہ کی عبادت کریں, عبادت سے برکت آتی ہے. حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد تھے, تابعی تھے, تابعی بزرگ تھے. فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں بیٹھا نا تو برے کاروباروں سے میری طبیعت تو چاٹ ہو گئی. کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا, اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا, تو مجھے ڈر آتا. آپ فرماتے میں نے نا بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے. صوفی کاہل نہیں ہوتے, سست نہیں ہوتے, جھوٹ نہیں بولتے. فرماتے میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کما کے بچوں کو کھلاؤں پر میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا. حد ہو گئی. اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں ضرور آتی ہیں, یہ پکی بات ہے, پکی بات. جب وہ غلط ملت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کچھ صحیح ہے, جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ضرور آتی ہیں. یہ مزاج ہے دین کا. آپ فرماتے میں پریشان رہنے لگا, حالات خراب ہونے لگے, آزمائش سخت ہونے لگی, کاروبار بند ہو گیا, کام ہی کوئی نہیں ملتا تھا.
میری بیوی ناراض رہنے لگی. ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے